شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور جب نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا تو دیکھو کہ مجرمین اس کے مندرجات کو دیکھ کر خوفزدہ ہوں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، اس کتاب نے تو چھوٹا بڑا کچھ نہیں چھوڑا ہے اور سب کو جمع کر دیا ہے، اور سب اپنے اعمال کو بالکل حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ میں کتاب کے صفحات کو پلٹتا رہا، نامہ اعمال کے ہر قیمتی عمل صفحے پر سب سے اوپر جلی حرف میں درج کیے گئے تھے۔ ایک مالی بدحالی کے شکار خاندان کی مدد کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ویڈیو کلپ میں موجود تھا۔ میں نے ذہن پر زور دیا لیکن مجھے یاد نہ آیا میں نے یہ نیکی کب انجام دی۔ میری مالی استطاعت اتنی نہ تھی کہ میں ان لوگوں کی مدد کرتا، البتہ میں ان کو جانتا تھا کیونکہ وہ میرے پڑوسی تھے۔ میری خواہش تھی کہ میں ان کی مدد کروں اور اس غرض سے میں نے اپنے دو رشتہ داروں سے رابطہ بھی کیا جو مالی لحاظ سے کافی مضبوط تھے۔ میں نے اس خاندان کی مالی وسائل ان لوگوں سے تفصیلاً بیان کیے، لیکن انہوں نے میری باتوں پر توجہ نہ دی بلکہ میری کم عمری کا طعنہ دے کہ اس عمر کے لوگوں پر ایسے کام نہیں جچتے، یہ کام بڑوں کے کرنے کے ہیں۔ میں اس وقت 15 سال کا تھا۔ میں ان کے رد عمل پر خاموشی اختیار کر گیا، لیکن عجیب بات تھی، اس خاندان کی مالی مدد کا کریڈٹ مجھے دیا گیا۔ میں نے پھر میز کی دوسری طرف بیٹھے جوان سے رجوع کیا۔ انہوں نے کہا اگرچہ تم اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے لیکن تمہاری نیت خالص تھی، اس لیے اس نیت کا ثواب تمہیں دیا گیا ہے۔ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی جس میں انہوں نے فرمایا، پروردگار فرماتا ہے جب میرا بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس نیکی کو انجام نہ دے سکے یا اسے پورا نہ کر سکے، پھر بھی وہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ خالص نیت اور کوشش والے تمام اعمال جن کو میں انجام نہ دے سکا وہ سب نامہ اعمال میں درج تھے۔ میں نے سوچا خدا کا شکر ہے کہ غلط اعمال کی نیتوں کو اس کتاب میں محفوظ نہیں کیا جاتا۔ خوشی کے ساتھ یہ احساس بھی تھا کہ دوسروں سے میل ملاقات کے دوران میں نے اپنی ناسمجھی، غلطیوں اور گناہوں کے سبب کئی نیک اعمال کو ضائع کر دیا تھا۔ جو آگے بڑھتا جا رہا تھا اعمال نامہ خالی ہوتا جا رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کاش ایسا ہو سکتا کہ میرے گناہ کسی اور شخص کے نامہ اعمال میں اور اس کی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں منتقل ہو جائیں، لیکن آگے بڑھتے ہوئے مزید مشکل صورتحال کا سامنا تھا۔ جوان جو یقیناً میری کیفیت بھاپ چکا تھا بولا، جب اعمال میں ریاکاری کی بو آنا شروع ہو جائے تو پروردگار کے ہاں ان کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ جس عمل میں غیر خدا کو شریک کر لیا جائے تو پھر وہ عمل اسی شریک کے لائق ہوتا ہے۔ اپنے خالص اعمال پیش کرو تاکہ تمہاری پریشانی جلد دور ہو۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اعمال کی قبولیت نیتوں پر منحصر ہے؟ باب نمبر 6، انسانی جان کو بچانا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں اگلے صفحے کی طرف نگاہ دوڑائی تو وہاں پر ایک شہ سرخی نظر آئی، انسانی جان کو بچانا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس شہ سرخی کے پس منظر میں کیا واقعہ تھا۔ میں شکر ادا کیا، یہ کام میں نے خالصتاً خدا کی رضا کے لیے کیا تھا۔ میں اس عمل پر فخر محسوس ہو رہا کرتا ہوں۔ قصہ کچھ یوں تھا، جوانی کے ایام میں دوستوں کے ہمراہ دریائے زیاندروت کے قریبی ڈیم پر جانا ہوا۔ ان دنوں نہر کا پانی کافی اونچا تھا۔ ہم سیر و تفریح میں مصروف تھے کہ کسی خاتون کی چیخنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ایک مرد نے بھی مدد کے لیے پکارا۔ ان دونوں کا بچہ نہر میں گر گیا تھا جو اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ یہ منظر دیکھنے والا تقریباً ہر شخص سختی کی کیفیت میں تھا اور کسی کی ہمت نہ تھی کہ نہر کے خطرناک پانی میں کود کر اس کی جان بچائے۔ مجھے تیراکی پر مہارت حاصل تھی، لہٰذا پانی میں کودنے کے لیے تیار ہوا۔ میں دوستوں نے خبردار کیا یہ جگہ ڈیم کے قریب ہے، اس لیے پانی مجھے اندر کی طرف کھینچ لے گا، میں ٹربائن میں بآسانی پھنس سکتا ہوں، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے اپنے آپ سے کہا خدا کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، بس میں نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ الحمدللہ میں نے اس بچے کی جان بچانے میں کامیاب ہوا اور اسے نہر کے کنارے پر لے آیا۔ دوستوں نے پانی سے باہر آنے میں مدد کی۔ بچے کے والدین نے بہت شکریہ ادا کیا۔ میں کپڑے تبدیل کر کے وہاں سے روانہ ہونے لگا تو انہوں نے میرا ایڈریس اور نمبر مانگا۔ میرا یہ عمل کتاب میں نہایت احسن انداز میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے ایک بار پھر شکر ادا کیا کہ میرے اس عمل کی نیت خالص اللہ کے لیے تھی۔
سوچا کہ ایسے خالص اعمال ہی انسان کو عالم برزخ میں پریشانی سے نکال سکتے ہیں۔ اس عمل کو نام اعمال میں دیکھ کر میں واقعی بہت خوش ہوا۔ میرے نزدیک یہ عمل بہت اور بڑا اہم تھا، لیکن اچانک یہ عمل بھی صفحے سے مٹنا شروع ہو گیا۔ میں نے جوان سے کہا، لیکن آپ نے تو کہا تھا جو عمل خالص اللہ کے لیے انجام دیا جائے محفوظ رہتا ہے، تو پھر میرا یہ عمل کیوں حذف کیا گیا؟ جوان نے میری بات سن کر کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن جب تم یہ نیکی کر کے واپس پلٹ رہے تھے تو راستے میں تم نے اپنے آپ سے کچھ کہا تھا۔ پھر اسی منظر کی ویڈیو چلنا شروع ہوئی۔ میں گھر کی طرف رواں دواں تھا کہ میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا، آج میں نے بہت بڑا اہم کام کیا ہے۔ اگر میں ان والدین کی جگہ ہوتا تو سب کو بتاتا کہ ایک نوجوان نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہمارے بچے کی جان بچائی۔ اگر میں صوبے کا نگراں ہوتا تو قدردانی کا اظہار تحفہ اور جشن کے اہتمام کے ذریعے کرتا۔ اخبار والوں کو بھی میرا انٹرویو کرنا چاہیے۔ اگلے دن ایسا ہی ہوا۔ مختلف اخباری رپورٹرز نے میرا انٹرویو لیا اور صوبائی گورنر بھی ایک قیمتی تحفہ لے کر اس بچے اور اس کی فیملی کے ساتھ مجھے ملنے آئے۔ یہاں پر ویڈیو ختم ہوئی اور جوان پھر سے گویا ہوا، آغاز میں تمہارا یہ عمل رضائے الہی کے لیے تھا، لیکن بعد میں تم نے اسے برباد کر دیا۔ تم نے اس کا اجر دنیا میں طلب کیا جو تمہیں مل گیا، ایسا ہی ہے نا؟ میں نے حسرت سے کہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب میں کیا کروں، میرے ہاتھ خالی ہیں۔ جواب ملا، بہت سے لوگ خالص اللہ کے لیے عمل انجام دیتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ عمل کا خلوص آخر وقت تک برقرار اور محفوظ رہے۔ لیکن کچھ لوگ اپنے خالص عمل کو دنیا میں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ اگلا باب، سفر کربلا۔ میں بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا۔ بیجا مذاق کی عادت اور غیبت کی وجہ سے میرے نیک اعمال برباد ہو گئے تھے۔ اب نامہ اعمال میں برائیاں ہی باقی بچی تھی۔ اگر کوئی خالص نیت سے انجام دیا ہوتا تو یقیناً وہ برائی کو مٹا دینے کا سبب بن سکتا تھا۔ سورہ ہود کی آیت 114 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ لیکن یہ بہت مشکل لگ رہا تھا کیونکہ ہر دن کا حساب بہت دقیق انداز میں کیا گیا تھا۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تحقیق کے ساتھ درج تھا۔ اعمال کی جستجو کا عمل جاری تھا کہ میں اپنی جوانی کے دنوں کے ایک عمل تک پہنچا جس کا تعلق سن 2000 سے 2010 تک تھا۔ میز کے دوسری طرف کے جوان نے بتایا، امام حسین علیہ السلام کے حکم سے میرے 5 سال کے گناہ بخش دیے گئے ہیں، اب یہ 5 سال حساب میں شامل نہیں ہوں گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ جوان نے وضاحت کے ساتھ بتایا، میرے ان 5 سالوں کی صرف نیکیاں باقی رہیں گی اور گناہ ختم کر دیے گئے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس خبر کو سن کر میں کتنا خوش ہوا، مگر یہ کہ آپ خود اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہوتے، یعنی پورے 5 سال بغیر حساب کتاب۔ میں نے پوچھا، امام حسین علیہ السلام کے اس حکم کی کیا وجہ ہے؟ اسی لمحے مجھے دکھایا گیا صدام کے زوال اور سن 2000 کے بعد مجھے چند بار توفیق ملی کہ کربلا کی ذات کو جا سکوں۔ ان میں سے کسی ایک سفر کے دوران میری ملاقات ایک گونگے بہرے بزرگ سے ہوئی جو میرے کاروان میں شامل تھے۔ سالار کاروان نے مجھے ان کے ساتھ رہنے اور ان کا خیال رکھنے کو کہا۔ میری خواہش تھی کہ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح اکیلے حرم کی حاضری دوں، مولا سے حال دل بیان کروں تاکہ اپنی حاجات بھی پیش کر سکوں، لیکن میں نے بادل نخواستہ سالار کی بات قبول کر لی۔ بزرگ کا خیال رکھنا میری سوچ سے کہیں زیادہ مشکل تھا کیونکہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک بھی نہیں تھا اور میری ہر بات سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ کہیں نہ کہیں گم ہو جاتے، اس لیے مجھے تمام وقت ان کے ساتھ رہنا پڑتا۔ کربلا کا تمام سفر اس بزرگ کی نظر ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ ہی حرم آتے جاتے تھے اور اس طرح سے وہ مولا کے لیے میرا قلبی حضور بہت کم ہو گئے۔ سفر کے اختتام پر بزرگ نے کپڑوں کی خریداری کی۔ دکان نے ان کی معذوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کپڑوں کی کئی گنا زیادہ قیمت بتائی۔ میں آگے بڑھا اور دکاندار کو بتایا، وہ ظاہر امام حسین ہیں، لہٰذا ان سے زیادہ پیسے کا درست نہیں۔ المختصر میں نے کافی کم قیمت پر ان کو کپڑے دلا دیے۔ میں بہت غصے میں تھا کہ جبکہ بزرگ بہت خوش تھے۔ سوچتا رہا کہ میں نے بھی کیا تکلیف پالی۔ اس واقعے کے بعد مجھے کربلا جانے کا مزہ نہیں آیا۔ میں اچانک ان بزرگ کی طرف متوجہ ہوا جو رک گئے اور حرم کی طرف رخ کر کے انگلی سے اشارہ کیا جیسے مولا کو دکھا رہے ہوں اور میرے دعا مانگی ہے۔ میز کی دوسری طرف کا جوان بولا، اس بزرگ کی دعا کی وجہ سے امام حسین نے تمہاری شفاعت کی ہے اور تمہیں 5 سال کے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ کاش آپ لوگ میری خوشی کا مشاہدہ کر سکتے کہ جب میرے سامنے کتاب کے سینکڑوں صفحات بغیر حساب کے پلٹ دیے گئے اور ان پر صرف نیکیاں ہی نیکیاں لکھی گئیں۔ اگلا باب، مومن کو ایذا دینا۔ جوانی کے ایام میں بسیج بیس کیمپ کی مصروفیت تھی۔ رات دن دوستوں کا ساتھ تھا، سو ہم شب جمعہ وہاں قرآن کلاسز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔
ہماری رضا کرانہ سرگرمیوں میں علاقے کی نگرانی کرنا اور اس کا چکر لگانا بھی شامل تھا۔ بیس کیمپ کے عقب میں قبرستان تھا۔ میں کبھی کبھی دوستوں کو تنگ کیا کرتا تھا، جس کا ازالہ مجھے عالم پر زخم کرنا پڑا۔ ہم دوست کبھی کبھار شب جمعہ بیس کیمپ میں صبح تک قیام کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک رات شدید برف باری ہو رہی تھی۔ ایک دوست نے سب کو للکارا کہ اگر کسی کی ہمت ہے تو اس وقت قبرستان کے آخر کونے تک جا کر دکھائے اور واپس آ کر دکھائے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ دوستوں نے مجھے سفید لباس زیب تن کرنے کو کہا، جو میں نے بلا تردد پہن لیا، قبرستان کی طرف چل پڑا۔ برف پر چلنے کی وجہ سے میرے قدموں کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں قبرستان کے آخری کونے کے قریب پہنچا تو مجھے تلاوت قرآن کی آواز سنائی دی۔ یہاں ایک سید بزرگ ہر شب جمعہ عبادت کی تشریف لایا کرتے تھے۔ میں اپنے دوستوں کا ارادہ سمجھ گیا۔ انہوں نے مجھے ان بزرگ کو ڈرانے اور تنگ کرنے کی نیت سے بھیجا تھا۔ مجھے یہ بات کچھ مناسب نہ لگی اور واپس پلٹنا چاہا تو خیال آیا کہیں میرے دوست مجھے بزدلی کا تانا نہ دیں، لہذا آخری کونے تک چلا گیا۔ میرے قدموں کی آواز سن کر بزرگ نے بلند تر آواز میں تلاوت شروع کر دی اور ان کا لہن کا انداز بدل گیا۔ وہ یقیناً خوف زدہ تھے۔ وہ ایک قبر کے سرانے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے دیکھتے ہوئے چیخ نکلی۔ ان کی حالت دیکھ کر ڈر گیا اور فوراً بھاگ نکلا۔ بزرگ نے مجھے تلاش کیا اور میرے قدموں کے نشان کی مدد سے بیس کیمپ تک پہنچ گئے۔ وہ شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے مجھے شناخت کر لیا، جس پر میں نے فوری اقرار نہ کیا، لیکن بعد میں معافی مانگ لی۔ وہ ناراض ہی لوٹ گئے۔ اس واقعے کو ہوئے کئی سال بیت چکے تھے۔ اب جب نامہ اعمال میں اس کو دیکھا تو سر شرم سے جھک گیا۔ اپنے ہر گناہ، بالخصوص وہ گناہ جس میں کسی کو اذیت پہنچائی تھی، وہ دیکھ کر عذاب محسوس کر رہا تھا۔ اسی وقت میرے بائیں جانب گرم ہوائیں چلنے لگی، جن کی تپش سے مجھے اپنا آدھا جسم جلتا ہوا محسوس ہوا۔ ہر بار اپنے نامہ اعمال کے گناہ دیکھ کر میں اس آگ کو اپنے بہت قریب محسوس کرتا۔ اب میری آنکھوں میں مزید دیکھنے کی سخت نہ تھی۔ وہی قبرستان والے بزرگ جو اب مرحوم تھے اس طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ میز کی دوسری طرف والے جوان کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا، میں اسے معاف نہیں کروں گا، اس نے مجھے تکلیف دی اور ڈرایا تھا۔ میں نے میز والے جوان کو صفائی دیتے ہوئے کہا، اللہ، میں نہیں جانتا تھا کہ بزرگ اس قبرستان میں کسی قبر کے سراہنے مصروف عبادت ہیں۔ جوان نے کہا، لیکن ان کے قریب پہنچ کر تم سمجھ تو گئے تھے کہ یہ وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت کیوں نہیں پڑھ رہے؟ میں لاجواب ہو گیا۔ بہرحال معافی مانگنے کے بعد میری 2 سالہ عبادت کا ثواب ان سید بزرگ کے نامہ اعمال میں منتقل کیا جا رہا تھا تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ میری 2 سالہ نمازیں جو جماعت کے ساتھ تھیں، ایک مومن کو ایذا دینے کی وجہ سے مجھ سے واپس لے لی گئی۔ امام بارگاہ۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی کونے میں بیٹھ کر اپنی حالت دار پر گریہ کروں۔ ایک بیجا مذاق کی وجہ سے اپنی 2 سالہ عبادات کسی اور کو دینا پڑا۔ میرے بہترین اعمال ختم ہو گئے تھے۔ بلا شبہ اللہ کا حساب باریک بین ہے۔ کتنے ہی ناشائستہ، نامناسب کام جنہیں میں نے شغل سمجھ کر انجام دیا، اور مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ جوان نے ایک بار پھر مجھے مخاطب کیا، ایک شخص گزشتہ 4 سال سے تمہارا منتظر ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں کافی زیادہ نیکیاں ہیں اور اسے برزخی جنت میں جانا ہے، لیکن تمہاری وجہ سے اس کا جانا مؤخر ہو گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اتنے میں ایک بزرگ جو مسجد کے امین افراد میں شامل تھے آگے بڑھے اور اس جوان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مجھے بڑی عزت کے ساتھ مخاطب کیا، کہاں تھے تم؟ میں نے چند سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر کچھ بات چیت کے بعد کہا، جس زمانے آپ مسجد اور بسیج کی سرگرمیوں میں مصروف تھے تو میں نے ایک دفعہ بڑے مجمع میں آپ پر تہمت لگائی تھی۔ میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ مجھے وہ منظر بھی دکھایا گیا جب میں مسجد و بسیج کی سرگرمی میں مصروف تھا اور یہ بزرگ اور چند دوسرے افراد مسجد کے کونے میں بیٹھ کر تہمت لگا رہے تھے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے میری نیک نیتی پر بھی سوال اٹھایا۔ عجیب اتفاق یہ تھا، مجھ پر تہمت اس وقت لگائی تھی جب میں بسیج میں بالکل نیا نیا شامل ہوا تھا اور جوان تھا۔ وہ یہ بزرگ نیک آدمی تھے، لیکن میرا نام عمل خالی ہو چکا تھا۔ تو میں نے موقع غنیمت جانا اور جوان سے کہا، اگرچہ یہ شخص ایک اچھا انسان ہے، لیکن میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ میرے ہاتھ خالی ہیں، ان سے جو لگ سکتے ہو لے لو۔ اب مجھے سورہ عبس کی 37ویں آیت کے معنی سمجھ میں آئے، جس میں کہا جب ارشاد ہوتا ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر آدمی کی ایک خاص فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ جوان نے میری طرف رخ کیا اور کہا، اس بندے خدا نے آپ کے شہر میں ایک امام بارگاہ عوام الناس کے لیے وقف کر رکھی ہے، اس کا ثواب آتا رہتا ہے۔ یہ امام بارگاہ ایسے خالص رضائے الہی کے لیے بنائی تھی۔ اگر تم چاہو تو اس کا مکمل ثواب تمہارے نامہ اعمال میں درج کروں اور تم انہیں معاف کرو۔ میں نے خود سے کہا، ایک تہمت کے بدلے میں امام بارگاہ کی تعمیر کا ثواب مل جانا تو بہت ہی اچھا ہے۔
وہ بزرگ بہت افسردہ دکھائی دے رہے تھے لیکن کوئی اور چارہ نہ تھا، لہٰذا ایک عظیم وقت کا ثواب ایک تہمت کی وجہ سے میرے حوالے کر کے برزخی جنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ میری تمام تر توجہ اس نقطے پر مرکوز تھی کہ کوئی شخص ایک نوجوان پر تہمت لگانے کی وجہ سے اتنی بڑی خیرات گنوا سکتا ہے، اور ہم دن رات دوسرے لوگوں کو غیبت کرنے اور تخمینے لگانے میں مصروف رہتے ہیں، تو ہماری عاقبت کیا ہوگی؟ ہم تو بڑی آسانی سے اپنے منتظمین، احباب اور قریبی لوگوں کے بارے میں جو چاہے کہہ دیتے ہیں۔ اسی وقت نوجوان نے مومن کی عزت کے حوالے سے سورہ نور کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشات فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، صرف تم نہیں جانتے۔ امام جعفر صادق اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جو شخص کسی مومن کے بارے میں کچھ دیکھ لے یا سن لے اور پھر اوروں کو بیان کرے، اسی آیت کے زمرے میں آتا ہے اور اسی آیت کی مثالوں میں سے ہے۔ آنسوؤں کا معجزہ۔ میرے اوپر سکتہ طاری ہو گیا اور انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے نامہ اعمال کو دیکھ رہا تھا، گویا میرا خود سے کوئی ارادہ نہیں رہا تھا اور میرا کوئی عمل قابل دفاع نہیں تھا، میری نظر بس کتاب پر جمی ہوئی تھی۔ ایک شخص آیا اور میری 2 سالہ عبادت کا ثواب لے کر چلا گیا، دوسرا آیا میری نیکیوں کا ثواب لے گیا، اس کے بعد باخدا میں کمزور بھیڑ کی مانند بے بسی سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس ان اشخاص کے خلاف چارہ جوئی کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ انسان پر خواہ کتنا ہی بڑا الزام ہو، لیکن اس دنیا میں اسے اپنی بے گناہی ثبوت کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ وہ وکیل کے ذریعے اپنا دفاع کر سکتا ہے تاکہ خود پر لگے الزام سے چھٹکارا حاصل کر سکے، لیکن یہاں معاملہ تو بالکل برعکس تھا، کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یہاں سب پر ایک دوسرے کا عمل اور سوچ آیا تھی، اس لیے دلیل کے بغیر اپنا دفاع کرنا ناممکن تھا۔ میری کتاب کے کئی گناہ ایک محاورے کی ترجمانی کر رہے ہیں، گرم چائے پی نہیں لیکن منہ جل گیا۔ یعنی ایک شخص نے کسی کی غیبت کی یا اس پر تہمت لگائی، لیکن اس کا یہ گناہ میرے نامہ اعمال میں درج ہوا کیونکہ میں نے اس غیبت اور تہمت کو اپنے کانوں سے سنا۔ نامہ اعمال میں ایسے کتنے ہی گناہ درج تھے جن میں میرے لیے کوئی لذت نہ تھی، لیکن وہ میرے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، خدا کا حساب کتاب بڑا دقیق تھا۔ حساب رسی کے دوران گناہوں کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنی بائیں جانب گرم ہوا چلتی محسوس ہوئی۔ ہوا کی گرمی نے میرے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن حیرت انگیز طور پر میرا چہرہ، سینہ اور ہاتھ ہتھیلیاں محفوظ رہیں۔ میں حیران تھا کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن کچھ کہنے سے قبل ہی مجھے اس کی وجہ سمجھ آ گئی۔ میں دور جوانی میں باقاعدگی سے مجالس اور تنظیمی محافل میں شریک ہوا کرتا تھا۔ میرے والد محترم کا کہنا تھا کہ اگر تم امام حسین سید زہرا سلام اللہ علیہ اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے گریہ کرو گے تو تمہیں آنسوؤں کی قدر و قیمت کا بھی علم ہونا چاہیے۔ ان پاک اور مظلوم ہستیوں کے لیے بہنے والے آنسو انمول ہیں، اور تمہیں ان کی اہمیت کا اندازہ قیامت کے دن ہوگا۔ میرے والد محترم نے اہل منبر، علماء اور اکابرین سے سن رکھا تھا کہ ان آنسوؤں کو چہرے اور سینے سے جذب کرنا چاہیے، اور وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ میں بھی مجالس میں اپنے والد محترم کی تقلید ایسے ہی کیا کرتا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ میرا چہرہ، سینہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں گرم ہوا کی تپش سے کیوں محفوظ ہے۔ میں نے بھی یہ مشاہدہ کیا کہ اس دنیا میں خوف خدا سے رونے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی وجہ سے میرے کچھ گناہ نامہ اعمال میں درج نہیں ہوئے، جہاں مجھے خدا تعالیٰ کی رحمت واسعہ کا بخوبی اندازہ ہوا۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے تو اس گناہ کو نامہ اعمال سے ہمیشہ کے لیے حذف کر دیا جاتا ہے، خدا اس گناہ کا تعلق حق الناس سے ہو۔ بغیر مشخص کے دوران غیر مشخص کے حق الناس کی تلافی رد ظلم کے ذریعہ کی جا سکتی ہے، لیکن جس کی حق تلفی کی گئی ہو وہ مشخص ہے تو اس کا حق لوٹانا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی بچے کے حق میں ظلم کیا ہے، ہم اس کے حق الناس کے مقروض ہیں اور وہ طلبگار ہیں، اور دنیا میں ہمیں اس بچے نے معاف نہ کیا تو ہمیں عالم برزخ میں انتظار کرنا ہوگا یہاں تک وہ بچہ آئے اور معاوضہ لے کر ہمیں بخش دے۔ اگلا باب بیت المال۔ جوانی کے آغاز سے ہی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، حق الناس اور بیت المال پر میری گہری توجہ تھی۔ میرے والد محترم ہمیشہ مجھے تاکید کیا کرتے تھے کہ بیت المال کے استعمال میں احتیاط کرو، کہ کہیں ایسا نہ ہو خود اس گڑھے میں گر جاؤ۔ دوسرے، میری تربیت منبر اور مجالس کے سائے میں ہوئی تھی، اس لیے میں ان موضوعات کو سنتا رہتا تھا۔ جب میں سپاہ میں بھرتی ہوا تو میری پوری کوشش ہوا کرتی تھی کہ دفتری اوقات میں
کے دوران ذاتی کام نہ کرو، اور اگر اس دوران کوئی ذاتی کام پڑ جاتا ہے یا کوئی ذاتی فون کال آ جاتی تو بعد میں اتنا یا اس سے زیادہ وقت لگا کر کام مکمل کر لوں۔ اضافی وقت کے کام کی میں نے کوئی اجرت طلب نہیں کی، ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں روز قیامت کوئی مشکل پیش نہ آ جائے۔ کم لیکن حلال تنخواہ لینے میں ہی بہتری ہے۔ میں دفتر میں آنے والے لوگوں کا کام بھی پوری توجہ کے ساتھ کرتا تھا تاکہ ان کی رضامندی حاصل کر سکوں۔ یہ کام میرے نامہ اعمال میں درج تھا۔ نوجوان نے مجھ سے کہا، خدا کا شکر ادا کرو کہ بیت المال کا حساب تمہارے ذمہ نہ تھا اور نہ تمہیں پورے ایران کے لوگوں کی رضامندی ظاہر کرنا پڑتی۔ اتفاقاً وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا جو بہت پریشان تھے کیونکہ انہیں پورے ایران کے لوگوں کی رضامندی حاصل کرنا تھی۔ ان کے ذمہ بیت المال کا حساب تھا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں وقت اور جگہ کی اہمیت بے معنی ہے، یعنی میں بآسانی ان لوگوں کو دیکھ سکتا تھا جو مجھ سے قبل اور میرے بعد انتقال کر چکے تھے، یا پھر کسی سے بات چیت کیے بغیر ہی جان لیتا تھا کہ اسے کیا پریشانی ہے۔ یہاں ایک جھلک اور ایک لمحہ تمام حقیقتوں کو سمجھا جا سکتا تھا۔ برزخ میں ایسے لوگوں کی بہتات تھی جو بیت المال میں رشوت، غبن اور چوری جیسا گناہ کرتے تھے۔ اب انہیں ملک کی پوری عوام، حتیٰ کہ جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان سب سے بخشش طلب کرنا تھی۔ میں نامہ اعمال کی موٹی سی کتاب کے ایک صفحے پر عنوان میل لکھا ہوا اس دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ مجھے یاد آیا کہ ایک سپاہی اپنے ریٹائرمنٹ کے وقت میرے شعبے میں آئے اور شیلف پر چند کتابیں رکھ دیں۔ انہوں نے کہا کتابیں یہیں پڑی رہیں تاکہ بعد میں آنے والا عملہ اور سپاہی اس سے استفادہ حاصل کرے۔ تقریباً 1 سال تک نائٹ شفٹ کے سپاہی ان کتاب سے مستفید ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد میرا تبادلہ دوسرے شعبے میں ہو گیا۔ میں اپنے ذاتی سامان کے ساتھ وہ کتب بھی لے گیا۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس شعبے میں کتاب بین افراد کی کمی ہے۔ یہاں صورتحال قدرے مختلف تھی۔ عملے کے پاس اتنی فراغت نہ تھی وہ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اس بات کو مندرجہ رکھتے ہوئے میں نے وہ کتب پچھلے شعبے میں بھجوا دی۔ جوان نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کتب بیت المال کی تھی، تم نے انہیں بلا اجازت منتقل کیا تھا۔ اگر تم ان کو پچھلے شعبے میں واپس نہ بھجواتے تو تمہیں تمام عملے اور سپاہی جنہوں نے مستقبل میں اسی شعبے میں آنا تھا سے معافی مانگنی پڑتی۔ یہ بات سن کر میں واقعی ڈر گیا کیونکہ میں نے تو ان کتابوں کو نئے شعبے میں بڑی نیک نیتی سے لایا تھا اور میں ان سے ذاتی استفادہ بھی نہیں کیا تھا۔ گھر کے بجائے دوسرے شعبے میں لے کر گیا تاکہ دوسرے لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ خدا ان لوگوں کو بچائے جو بیت المال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لیتے ہیں۔ اسی حالت میں اپنے عملے کے ایک حاجی کو دیکھا جو ایک مخلص و مومن انسان تھے۔ انہوں نے اخراجات کی مد میں ایک خطیر رقم کمانڈر سے لی تھی تاکہ شعبے کے لیے ضروری سامان اور اشیاء لا سکیں۔ انہوں نے یہ رقم دفتر کے تجوری میں رکھنے کے بجائے اپنی جیب میں ڈال لی۔ اگلے ہی دن کار ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب مجھے عالم برزخ میں دیکھ کر میرے پاس آئے اور کہا، میرے گھر والوں نے بیت المال کی امانت کو میری ذاتی رقم سمجھ کر خرچ کر دیا ہے، خدا را ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ رقم متعلقہ شخص کو واپس لوٹا دے کیونکہ میں یہاں بری طرح پھنسا ہوا ہوں۔ خدا کے لیے میرا یہ کام کر دو۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ ہمارے علماء کرام بیت المال کے معاملے میں اتنے حساس کیوں ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ موت بتا کر نہیں آتی۔ میں نے بعد میں اس شخص کا پیغام اس کے خانوادے کو پہنچا دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس بات کا علم مجھے عالم برزخ میں ہو۔ بہرحال خانوادے نے وہ رقم لوٹا دی۔ نبی کریم کی سیرت سے نقل ہوا ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی سرزمین سے نقل کر رہے تھے، اچانک ایک تیر آپ کے صحابی کو لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ دیگر اصحاب نے کہا، جنت تم پر گواہ ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو اصحاب سے فرمایا، میں تم لوگوں کی بات سے متفق نہیں، کیونکہ اس صحابی نے جو ابا اوڑھ رکھی تھی وہ بیت المال کی تھی اور اس نے بغیر اجازت کے وہاں سے اٹھائی تھی۔ یہ ابا روز قیامت آگ کی صورت میں اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ایک سپاہی نے عرض کیا، میں نے 2 جوتوں کے تسمے وہاں سے بغیر اجازت کے اٹھائے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا، انہیں وہیں پر رکھ دو ورنہ قیامت کے دن آگ بن کر تمہارے پاؤں سے لپٹ جائے گی۔